جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہوں، متعین ہوں اور نمازی بھی معلوم ہوں، اسی طرح جماعت کے اوقات بھی متعین ہوں، وہاں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، تو ایسی مسجد میں ایک مرتبہ اذان اور اقامت کے ساتھ محلے والوں اور مسجد والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لینے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری جماعت سے لوگوں کے دلوں میں پہلی جماعت کی اہمیت اور عظمت ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلی جماعت کے افراد بھی کم ہو جائیں گے، اور ہر ایک یہ سوچے گا کہ اگر میری یہ جماعت نکل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری جماعت ہوگی میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے ہر شخص یہ سوچے گا، جبکہ شریعت مطہرہ میں جماعت کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت بتلائی گئی ہے، بہت زیادہ فضیلت بتلائی گئی ہے، اور نماز کی جماعت میں کثرت بھی مطلوب ہے۔ نماز کی جماعت میں یہ پسند کیا گیا ہے کہ نمازی زیادہ سے زیادہ ہوں، 100% نمازی ہوں، اور جو جماعت سے نماز ہو رہی ہے، جو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اس میں یہ پسند کیا گیا کہ اس میں نمازی زیادہ سے زیادہ ہوں، یہ اس کے اندر مطلوب ہے، جبکہ ایک سے زائد جماعت کرنے میں تفریق ہوگی، یعنی کچھ نمازی ادھر بڑھ جائیں گے، کچھ ادھر بڑھ جائیں گے، تو جماعت کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 فریقوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں جماعت ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر جا کر گھر والوں کو جمع کر کے جماعت سے نماز ادا فرمائی، جبکہ مسجد میں صحابہ کرام کا ملنا مشکل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو ان کو جمع کر کے دوسری جماعت کرا سکتے تھے، مسجد نبوی کے اندر مسجد کے اندر دوسری جماعت کرائی جا سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسجد میں دوسری جماعت بلا کراہت تحریمی جائز ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان جواز کے لیے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں دوسری جماعت ادا فرماتے۔ لیکن ہاں ایسی مسجدیں کہ جو راستوں پر بنی ہوتی ہیں اور ان میں امام اور مؤذن متعین نہیں ہوتے ہیں، مقرر نہیں ہوتے ہیں، جہاں مسافر آ کر اپنی جماعت کرتے ہیں، کراتے ہیں، تو اس قسم کی مسجدوں میں دوسری جماعت جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانوں میں مسجدوں میں صرف ایک ہی مرتبہ جماعت کا معمول تھا۔ پہلی جماعت کے بعد پھر جماعت کرنے کا طریقہ اور رواج ان کے زمانوں میں نہیں تھا۔ دوسری جماعت کی اجازت دینے سے پہلی جماعت میں نمازیوں کی حاضری میں سستی پیدا ہوتی ہے اور پہلی جماعت کی تقلیل لازمی آتی ہے۔ جماعت اولیٰ کی تقلیل لازمی ہوتی ہے، یعنی پہلی جو نماز ہو رہی ہے، پہلی جو جماعت ہو رہی ہے، اس میں لازمی طور پر لوگ کم سے کم اکٹھا ہوں گے، کم سے کم جمع ہوں گے۔ لیکن ہاں اگر کبھی اتفاقی طور پر، حادثاتی طور پر اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے کہ دوسری جماعت کرنی پڑ جائے کبھی اتفاقی طور پر، تو جائز ہے، یہ الگ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔